السلام علیکم عابدی صاحب. وعلیکم السلام. سر، ہمارے معاشرے میں ایک بچے کو ابتدائی سے خدا کا کچھ نہ کچھ تعارف حاصل ہو جاتا ہے. شروع میں والدین سے، پھر اسکول میں، مساجد میں، اور پھر خدا اگر توفیق دے تو قرآن مجید پڑھ کر، اساتذہ سے کچھ سیکھ کر، خدا کی صفات، اس کی سنن جان کر ایک شخص کسی نہ کسی درجے میں خدا کی پہچان حاصل کر لیتا ہے. مگر اس کے برعکس شیطان کے حوالے سے یہ کام نہیں ہوتا. اکثر ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ شیطان کون ہے، وہ ہمارے ساتھ کیسے معاملات کرتا ہے، اس کی کیا حدود ہیں. ہم اس بات کا کیسے تعین کریں کہ آیا کہ کوئی کام ہم اپنے خواہشات، جذبات کی رو میں بہ کر رہے ہیں یا شیطان کی اس میں کوئی در اندازی ہے. اور چونکہ ہم یہ چیزیں نہیں جانتے تو اس سے کچھ مسکنسیپشنز کریٹ ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں میں، اور جب ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے مد مقابل کون ہے تو ہم اس کا مقابلہ بھی درست طریقے سے نہیں کر پاتے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ شیطان کے حوالے سے کچھ گفتگو کر کے اس کا ہمیں کچھ تعارف دیں. لفظ شیطان ایک اسم صفت ہے، یعنی یہ کسی خاص شخص یا خاص مخلوق کا نام نہیں ہے، یہ اسم صفت ہے. وہ لوگ جو خدا کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لیں ان کو عربی زبان میں شیطان بھی کہا جا سکتا ہے اور طاغوت بھی کہا جا سکتا ہے. وہ بھی طغیان سے ہے، یہ شیطان ہے. تو سرکشی اور تمرد اختیار کرنے والوں کے لیے یہ اسم صفت یا ایک ایڈجیکٹو ہے جو عربی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تمرد اور سرکشی میں اختیار کروں، آپ کریں، کوئی انسان کرے، کوئی فرشتہ کرے، کوئی جن کرے، سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، سب کے لیے استعمال ہوا ہے. تو اس لیے شیطان کو کوئی الگ مخلوق نہیں سمجھنا چاہیے اس طرح سے. یہ تو ایک صفت ہے جس میں بھی پیدا ہو جائے گی اس کو شیطان کہا جا سکتا ہے. ہمارے دیہات میں تو گدھے کو بھی کہتے تھے. تو اس لیے یہ ایک صفت کا اظہار ہے، وہ آپ کسی کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد ابلیس جس کو کہا جاتا ہے، جی، اس کی حقیقت قرآن سے سمجھ لینی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کی ابتدا کی ہوگی تو ہم سے پہلے جو مخلوقات اس میں بنائی گئیں ان میں فرشتے ہیں. ہم نہیں جانتے کب، لیکن بہرحال وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور ارادہ و اختیار رکھنے والی مخلوقات میں سب سے بلند تر مخلوق ہے، سب سے برتر مخلوق ہے. اس کے بعد جنات ہیں، اور جنات بھی اس لحاظ سے برتر ہیں کہ وہ مادے کی جو انرجی کی فارم ہے اس سے بنائے گئے ہیں. جیسے فرشتوں کے بارے میں بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، خاص طور پر جو قدیم صاحب کی روایتیں ہیں کہ وہ اسی مادے کی نور کی صورت ہے اس سے بنائے گئے. قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو چیزیں صادر ہوتی ہیں جس سے تخلیق کا عمل شروع ہو جاتا ہے، ایک قول اور دوسرے روح منہ. تو فرشتے اور روح ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال یہ تینوں مخلوقات اس دنیا میں رہی ہیں، یعنی اس کے بعد انسان بنا دیے گئے. تو انسانوں کو جب اس دنیا میں زندگی شروع کرنے کے لیے کہا گیا تو اس میں ایک امتحان برپا ہوا. وہ امتحان کس لیے برپا کیا گیا؟ قرآن مجید میں جہاں جہاں اس کا ذکر ہوا ہے تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خود آدم کی یا انسان کی تربیت کے لیے منعقد کیا گیا، اس کو تعلیم دینے کے لیے. امتحان یہ تھا کہ اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے، خلقت کے لحاظ سے وہ سب سے برتر مخلوق نہیں ہے. یعنی فرشتے سب سے برتر ہے، اس کے بعد جنات ہے، اس کے بعد انسان بنایا ہے. اور اگر ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جو ان کی خلقت کا مادہ بظاہر معلوم ہوتا ہے اس میں بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ اسی طرح سے ان کی حیثیت ہے. تو برتر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنے سے اس کمتر مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. یہ امتحان تھا، اطاعت کا امتحان. اطاعت کا امتحان ظاہر ہے کہ اسی طرح لیا جاتا ہے کہ جس میں آدمی کے پاس تمرد کی وجہ موجود ہو، ورنہ تو اطاعت کے کیا معنی ہیں. جی. یعنی تمرد کی وجہ یا سرکشی کی وجہ یا انحراف کی وجہ کبھی خواہش ہوتی ہے، کبھی جبلتوں کے وفور سے آدمی یہ کرتا ہے، اور انانیت، اور اسی طرح سے بعض دوسری چیزیں. تو فرشتوں نے
اس میں اپنی کوئی تحقیر نہیں سمجھی. انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم جیسی بھی برتر مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے. ہمیں یہ کہا گیا ہے وہ کسی اونٹ کے سامنے کسی مٹی کے ڈھیر کے سامنے کہے تو ہم سجدہ ریز ہو جائیں گے. انہوں نے کوئی تردد نہیں کیا, سب کے سب جھک گئے. لیکن ابلیس تیار نہیں ہوا, اور ابلیس کا نام پرانے صحیفوں میں عزازیل آتا ہے. یہ اسی طرح کا نام ہے جیسے جبریل, میکائیل, اس طرح کے نام ہیں. اس موقع کے اوپر اس نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں برتر ہوں اور یہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور میری انا کو چیلنج کیا گیا ہے, میں سجدہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس کو راندہ درگاہ کر دیا. لیکن جب اس نے کہا کہ مجھے اپنا انتقام لینے کی مہلت دی جائے تو مہلت دے دی گئی. ٹھیک ہے, جاری رکھو اپنے اس مشن کو. یعنی جب قیامت ہوگی تو جنہوں نے بھی انجام کو پہنچنا ہے, انسانوں نے بھی پہنچنا, اس وقت ہم دیکھ لیں گے. اس سے گویا جنوں کے ہاں سے اس کشمکش کی ابتدا ہوئی. ٹھیک ہے. اب انسان پر آ جائیے. انسان کے بارے میں قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ جب اس کو بنایا گیا تو اس کے اندر دونوں طرح کے دائیات رکھ دیے گئے. اس میں دیکھیے الفاظ کیا ہیں, یعنی تقویٰ اور فجور. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. وہ اپنی جبلتوں کو پابند کر کے سرکشی سے بچ سکتا ہے اور وہ سرکش بھی ہو سکتا ہے. دونوں چیزیں, فجور سرکشی اور تقویٰ حدود کی پابندی, تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اب انسان جب برائی کرتا ہے یا برائی کی طرف جاتا ہے تو وہ اپنے باطن کے اس دائیے کو کنٹرول نہیں کر پاتا, یا جانتے بوجھتے اپنے ارادے سے اس میں بہہ جاتا ہے, اپنی باغ اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. برائی کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. لیکن برائی کی ابتدا ہو جائے یا اچھائی کی, دونوں ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ انسان میں تو دونوں کے دائیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک وقت تک دیکھتے ہیں, یعنی انہوں نے قانون بنا دیا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ آدمی برائی کے راستے پر کتنے عزم کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کرتا ہے. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ پھسل گئے, وقتی طور پر ایک کیفیت طاری ہوئی, وہ یعملون بسوء بجہالہ ہو گیا, اس طرح کی کوئی چیز ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ چند قدم چلنے کے بعد آدمی کو احساس اور وہ باز آ جائے. نیکی میں بھی یہی ہوتا ہے, یعنی آدمی پہلے خواہش کرتا ہے, پھر ارادہ کرتا ہے, پھر مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے قدم بڑھا دیتا ہے. تو دونوں صورتوں میں دو مخلوقات کی تائید آنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی نیکی ہے تو فرشتوں کی تائید, اور یہ چونکہ اللہ کے اذن سے آتی ہے تو اس کو اللہ کی توفیق سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. چنانچہ جن موقعوں پر اس کی ضرورت پیش آئی تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پیغمبروں کو بھی یہ کہا گیا کہ 5000 فرشتے موجود ہیں اور 3000 فرشتے موجود ہیں. اور اسی طرح سے جس وقت ہم برائی پر جازم ہو جاتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب خدا سے غفلت ایک جگہ تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شیاطین کو بھی موقع اذن دے دیتے ہیں کہ اب تم بھی گمراہ کر سکتے ہو. اس میں پھر ابلیس اور اس کی ذریت بھی آ کے شامل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو عام طور پر شیطان سے بھی تعبیر کر لیا جاتا ہے, ورنہ قرآن میں شیطان اور طاغوت کے الفاظ شیطان کے لیے یعنی ابلیس کے لیے بھی آئے ہیں. ابلیس تو اس کا نام اس کے بعد پڑا جب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا, اصل میں نام عزازیل ہی ہے. تو یہ اس کی حقیقت ہے. ٹھیک ہے سر. تو ہمارے ساتھ اگر معاملہ کرتا ہے کوئی کوئی شیاطین اگر معاملہ کرتے ہیں, چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں, تو کیا وہ ہمیں بائنڈ تو نہیں کر سکتے نا کہ ہم کوئی غلط کام کریں؟ وہ وسوس فی صدور الناس, وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس وسوسے کو رد کرتے ہیں یا قبول کر لیں. قبول کرتے ہیں تو جس طرح آپ قبول کرتے چلے جاتے ہیں ان کو آپ کے وجود پر گرفت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے. وہاں پر بھی دیکھیے قرآن مجید نے خاص نہیں کیا اسے جنوں کے ساتھ, من الجنۃ والناس, یعنی وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو شیاطین دونوں طرف ہوتے ہیں. بہت شکریہ, بہت اچھی طریقے سے بات آپ نے واضح کر دی. سوالات کی طرف آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلا ہم سوال لیتے ہیں عمیر ظفر کا. عمیر, آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. غمدی صاحب سے میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہم قرآن پاک جب پڑھتے ہیں تو دو طرح کی آیات اس میں ہمیں نظر آتی ہیں. پہلی وہ جو اتمام حجت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہی ہیں, دوسری وہ جن میں ابدی شریعت بیان ہوئی ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ابدی شریعت والی آیات ہیں یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی؟ اس پہ میں تو اگر یہ والی مثال کے ساتھ سمجھا دیں تو بہتر ہو جائے گا.
جیسے وہ قرآن پاک میں دوستی کا منع کیا گیا ہے، کفار سے دوستی اور یہود و نصارہ سے، سورہ آل عمران میں. ٹھیک ہے. اب اس پہ جو غامدی صاحب کی تفسیر ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس وقت کے لیے خاص ہے. بات تو واضح. یہ کرائٹیریا کیا ہے؟ ایک یہ سوال ہے، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتمام حجت ہے ایک اس کی سوال تھوڑی میرے اس بھائی. پہلو سے وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کیسے ہے. جزاک اللہ. یہ 2 سوال تھے. عمیر ایک سوال ہم لیں گے. پہلا سوال آپ کا غامدی صاحب جو ان کا. میں اس کی بہت دفعہ وضاحت کر چکا ہوں جی. قرآن مجید کے بارے میں جو بات بھی کسی نے کرنی ہے وہ تینوں مراحل سے گزر کر کی جائے گی. یعنی پہلے لفظ، پھر جملہ، اور اس کے بعد سیاق و سباق. تو جب تینوں مراحل سے آپ گزرتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کون سی بات کس کے متعلق ہے. یعنی اس میں کوئی ابہام کسی جگہ ہوتا ہی نہیں. ہر جگہ سیاق، سباق، اور بعض جگہوں پر خود جملہ اس کی تعریف واضح کر دیتی ہے کہ یہاں کوئی بات مجھ سے کہی گئی ہے، قیامت تک کے لوگوں سے کہی گئی ہے، صحابہ سے کہی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی ہے. یہ ساری چیزیں قرآن مجید خود واضح کر دیتا ہے. اس کے لیے باہر سے بیٹھ کر کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی شرط صرف یہ ہے کہ آپ قرآن کو الفاظ کا مجموعہ نہ سمجھیں یا اقوال زرعی کا مجموعہ نہ سمجھیں. وہ ایک کتاب ہے، اس میں صورتیں ہیں، ان کی ایک وحدت ہوتی ہے. تو سیاق سباق کو ساتھ لے کر چلیں تو ادنیٰ درجے میں بھی کوئی تردد نہیں ہوتا. یعنی یہ تو سوال اس وقت پیدا ہو جب کوئی تردد ہوتا ہی نہیں. ہر چیز خود قرآن واضح کر دیتا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں مریم سے. مریم آپ اپنا سوال پوچھ لیں. جی السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ایک تو یہ تھا کہ ایسی ایک کتاب کی بڑی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے جس میں کہ آپ اگر سنت کو مجرد اور مکمل طور پہ تحریر کر دیں، آپ نے میزان میں یقیناً کیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ باتیں صاف نہیں ہیں، چونکہ سنت آبویسلی ایک دین کے 2 ماخذوں میں سے ایک ماخذ ہے. تو اگر ایسی کتاب، مجھے تو بہت اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور دوسری ایک مختصر سی بات، قرآن کے الفاظ کو اگر صرف دیکھا جائے تو کیا سورہ کہف میں یہ ممکن ہے کہ حضرت ذوالقرنین اور جن قوموں کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا وہ انسانوں کی نہیں بلکہ شاید جنوں کی بات ہو رہی؟ شکریہ. یہ دوسری بات کا جواب میں عرض ہے کہ اس طرح کا کوئی قرینہ قرآن میں نہیں ہے. وہ سارا واقعہ ہماری اس زمین کا ہے، انسان ہی زیر بحث ہے. قرآن مجید جب کسی دوسری مخلوق کا ذکر کرتا ہے تو اس کے لیے الفاظ سے بھی واضح کر دیتا ہے، اور اگر الفاظ میں کسی جگہ ضرورت نہ ہو تو سیاق و سباق واضح کر دیتا ہے. تو ایسی کوئی چیز ذوالقرنین کے قصے میں متعین نہیں کی جا سکتی. باقی رہی سنت پر کوئی کتاب، تو یہ اب ہمارے بعد جو لوگ ہوں گے وہ کام کرتے رہیں گے. میں نے اس کے عنوانات کے حد تک فہرست مرتب کر دی ہے. اس میں کوئی سوال اگر ہو تو ضرور کریں، اس میں اگر کوئی توضیح کی ضرورت ہوگی تو کر دیں گے. اور آگے ان عنوانات کے تحت جو سنن ہے وہ اپنے اپنے باب میں سب بیان ہو گئی. یعنی نماز کا باب نکال لیجیے تو پھر نماز کے تمام سنن بیان ہو گئے ہیں، روزے کو نکالیں تو اس کے بیان ہو گئے ہیں، اسی طرح سب چیزیں آگے بیان ہو گئی. بہت شکریہ سر. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال لینے سے پہلے میں آپ کی یاد دہانی کرا دوں گا کہ اگر آپ کا جو نام ایز غامدی کی پروفائل میں ہے وہی نام زوم میں ڈسپلے ہو رہا ہو، کیونکہ یہاں پہ کچھ نام ہیں جن سے میں سوال نہیں لے سکتا کیونکہ ان کے نام الگ الگ ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں رحمان علی کا. رحمان آپ اپنا سوال پوچھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل کوئی انسان ڈیورنگ اسٹڈیز اسکول ٹائم میں کبھی دوسروں کا کام کاپی کر لیتا ہے یا ٹیسٹ میں چیٹ کر لیتا ہے، کالج میں بھی محنت سے پڑھتا ہے اور اس طرح کی بھی حرکت ہوتی ہے، پھر وہ یونیورسٹی آتا ہے، کبھی محنت سے خود اسائنمنٹ کرتا ہے، کبھی کسی کا کاپی کر لیا، کبھی چیٹ کر لی، کبھی محنت سے پاس ہو گیا. لیکن ایک اسٹیج کے بعد وہ بندہ آ کے ریئلائز کرتا ہے کہ یار یہ میں نے صحیح نہیں کیا، اور اب یہ سوچیں اس کے ذہن میں کثرت سے آتی جا رہی ہیں، وہ اس پہ شرمندہ بھی ہے، توبہ بھی کرنا چاہتا ہے، اور اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں اگر مان لو پڑھتا ہوں آگے فیوچر میں اور اس پڑھائی کے دوران اگر میں کماتا بھی ہوں، جیسے کہ فار ایگزامپل آپ فورن کنٹریز میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ ورکنگ آورس ملتے ہیں، آپ کما بھی سکتے ہیں، تو کہیں اس سے کسی کا حق تو نہیں مجروح ہو جائے گا، یا کہیں وہ کمائی کسی طرح حرام تو نہیں ہو جائے گی، یا آگے وہ بچہ مزید پڑھ سکتا ہے یا اس کو اپنی ڈگریز ریپیٹ کرنی ہوں گی؟ یہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ایک کمپنی میں ہم ہائر ہو گئے. جی سر. دیکھیے جب بھی آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں تو وہاں آپ اپنی سندیں بھی پیش کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ
آپ اس امتحانات سے، انٹرویو سے، سب چیزوں سے گزرتے ہیں، تو بس اپنے آپ سے پوچھیے، اگر آپ کا انتخاب میرٹ پر ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے، پیچھے جو کچھ آپ نے کیا یا کسی نے کیا اس پر توبہ استغفار کریں، اور اگر کوئی دھوکہ دے کے ملازمت حاصل کی گئی ہے تو اللہ سے بھی معافی مانگیں اور کوشش کریں کہ اپنے اس عمل کی اصلاح کر لیں اور کسی جائز صورت کو اختیار کریں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں رافیہ خواجہ سے۔ رافیہ، آپ اپنا سوال پوچھ لیں۔ رافیہ خواجہ۔ السلام علیکم قاضی صاحب، وعلیکم السلام۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ہم سن رہے ہیں آپ۔ رامدہ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم یہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں یا ایل جی بی کمیونٹی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کس طریقے سے ہم کو ان کے ساتھ بہیو کرنا چاہیے؟ کئی فیملیز مجھے پتہ ہیں جن میں کوئی لڑکا یا لڑکی گے ہے یا لیسبینس ہے، تو کئی لوگ ان کو بہت نفرت سے دیکھتے ہیں، اور کئی لوگوں کی اپنی فیملیز میں یہ پرابلم ہے۔ تو آپ کیا گائیڈنس دیں گے کہ کئی کہتے ہیں کہ وہ بائی برتھ اس طریقے سے ہیں، تو ان کو پھر ہمیں ان کو ایکسیپٹ کس طریقے سے کرنا چاہیے کہ ان کی لائف پیسفلی گزرے؟ شکریہ۔ شکریہ۔ ہمارے دین میں یہ طریقہ نہیں سکھایا گیا۔ ہر شخص کے ساتھ عزت سے پیش آئیے، احترام سے پیش آئیں۔ کسی میں کوئی برائی ہے، اور برائیاں کس میں نہیں ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہوتے ہیں کہ وہ کم تولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غبن کرتے ہیں، اور بہت سی برائیاں ہیں جن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کسی سے نفرت کا کیا مطلب؟ افراد سے نفرت نہیں کی جاتی، برائی کا شعور پیدا کرنا چاہیے لوگوں میں۔ وہ جب موقع ملے، موقع بے موقع بھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جب موقع ملے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کسی غلطی پر آپ کسی کو متنبہ کریں۔ اس میں ظاہر ہے کہ اس کا بڑا فرق ہوتا ہے کہ آپ کا کیا تعلق ہے، کیا بات آپ کر سکتے ہیں۔ ہر جگہ یہ باز بھی نہیں کرنے کے لیے بیٹھ جانا چاہیے۔ جہاں تک لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا تعلق ہے، ان کے گناہوں کو دیکھ کر معاملہ نہیں کیا جاتا، اپنی شرافت کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، اور جب موقع ہو تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، لیکن جب موقع ہو۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم اگلا سوال لیتے ہیں محمد علی سومرو کا۔ محمد علی سومرو، آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ ہلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی غامدی صاحب، ایک 9 سینچری کے عالم ہیں، تابعی بھی ہیں، فضیل بن عیاض، ان کا ایک قول تھا کہ جس نے لوگوں کے لیے عبادت کی اس نے شرک کیا، اور جس نے لوگوں کے لیے عبادت چھوڑی اس نے ریا کیا۔ تو میں جتنا سمجھتا ہوں شرک اور ریا تو ایک ہی قسم کی چیز ہے۔ تو یہ تو بات مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت لوگوں کے لیے اگر کی جائے تو اس میں شرک اس طرح سے کہ اللہ کا حق تھا اس میں کوئی اور درایا، کوئی اور شامل ہو گیا۔ لیکن یہ چیز مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک عبادت کا کام کو چھوڑنا، خاص طور پر کوئی اگر نفلی کام ہے اس کو چھوڑنا، یہ کس طرح سے اللہ کا مطلب جیسے حق ہے کہ اگر آپ نے کسی اور کی وجہ سے یہ کیا تو یہ بھی ایک ریا شرک قسم کی چیز ہو جائے گی۔ مثلا کہ ایک انسان نے پورا قرآن کی کوئی سورت پڑھنے کا، سورہ بقرہ پڑھنے کا ارادہ کیا، ابھی آدھی میں ہی پڑھا تھا کہ کسی نے اس کو بتایا کہ اس کا فلانا کزن پرانا اس شہر سے آیا ہے، تو وہ اس سے ملنے کے لیے، اس سے گپے لگانے کے لیے یا موج مستی کرنے کا اس نے ارادہ کیا، باقی کی سورت کو اس نے چھوڑ دیا، بند کر کے قرآن رکھ دیا اور چلا گیا۔ تو یہ قرآن پڑھنے کا مطلب ایک عبادت کا، دین کا کام چھوڑنے کا مطلب اس کا ریا اور شرک سے کیا تعلق ہے؟ اس نے اگر یوں چھوڑ کے چلا بھی گیا تو اس سے زیادہ میں زیادہ یہی ہوگا کہ اس کا ثواب چلا جائے گا، لیکن یہ شرک کیسے ہوگا؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی، تو آپ پلیز اس پہ تھوڑی وضاحت کرتے ہیں، شکریہ۔ فضیل بن عیاض ہمارے ابتدائی دور کے صوفیہ میں سے ہیں، تو ان لوگوں کے ہاں اس طرح کی چیزیں بعض اوقات بہت انتہا پر بیان کر دی جاتی ہیں۔ جو باتیں اللہ کے پیغمبر نے کہی ہیں وہ کافی ہیں ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ کیا کام ہمیں کیسے کرنا ہے۔ قرآن مجید سے، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے واضح ہو جاتا ہے کہ عبادت ہو، ریاضت ہو، اطاعت ہو، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن ہم انسان ہیں، اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، کوتاہی بھی ہو جاتی ہے۔ غلطی کوتاہی پر کہاں مواخذہ ہوگا، کہاں پوچھا جائے گا، کہاں اجر نہیں ملے گا، اس کے اصول بھی اللہ کے پیغمبر نے واضح کر دیے ہیں، تو ان پر قائم رہنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ وہ بات یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ بعض اوقات ہم دوسروں کی رعایت اس طرح کرتے ہیں کہ خدا یا خدا کا حکم یا خدا تعالیٰ کی طرف ہمارا التفات بندوں کے نیچے آ جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے جس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہوگی، توجہ دلانے کا طریقہ اختیار کیا، لیکن دین کے معاملے میں ہر چیز کو اللہ کے پیغمبر ہی سے پوچھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں اوصاف سلیم سے۔ اوصاف، اپنا سوال پوچھ لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت کے لیے لفظ توحید استعمال کرتے ہیں. مجھے دریافت ہی کرنا تھا کہ یہ رب بنیادی طور پہ عربی کا ہونے کے باوجود قرآن کریم اور حدیث میں موجود نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا یہ معنی اور صفات میں اللہ تعالیٰ کی جو مطلب ذات اور صفات کا احاطہ کرتا ہے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا مختصر بیان کر دیجیے. بہت بہت شکریہ. حدیثوں میں واحدہ کا لفظ آیا اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کا فعل وہ ہے، یہ تو مصدر ہے، اس سے اسم بن گیا توحید، یعنی اللہ کو ایک قرار دینا. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جس وقت کوئی بات بیان ہوتی ہے قرآن میں بیان ہو حدیث میں، تو اس کو آپ پھر لفظوں میں آگے ادا کرتے ہیں، اس میں اردو کے الفاظ بھی استعمال کر لیتے ہیں، یہ تو پھر عربی زبان کا لفظ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ توحید کا وہ مطلب سمجھ لیں جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے. بس وہ چیز حاصل ہے تو اس کا نام جو بھی آپ رکھ لیں آپ توحید پر ہیں، اور اگر وہ چیز حاصل نہیں ہے تو نام اس کے علاوہ کوئی تلاش کر لیں اور وہ قرآن میں لکھا ہوا ہو تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصلی چیز یہ ہے کہ توحید کو سمجھ لیا جائے. یعنی توحید کیا ہے؟ کسی کو اللہ کی ذات سے نہ مانا جائے، اللہ کو کسی کی ذات سے نہ مانا جائے. اسی کو بیان کیا نا قرآن نے، لم یلد ولم یولد. دوسرے یہ کہ خلق اور امر میں کسی کو اللہ کا ساجی نہ مانا جائے. خلق کا مطلب یہ ہے جو کچھ بھی اس دنیا میں وجود میں آیا ہے، ہم ہیں یا یہ کائنات ہے، اس میں کسی کا کوئی حصہ کسی درجے میں نہیں ہے، یہ سر تسر اللہ کی تخلیق ہے. اور امر یعنی اس کا نظم کون چلا رہا ہے، اس کے پیچھے کس کی حکمت ہے، کس کا علم ہے، کون ہے جس کے ہاتھ میں اس کی باغ ہے، وہ اللہ ہی ہے. تو اس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا کہ الا لہ الخلق والامر، یعنی خلق بھی اسی کی ہے، امر بھی اسی کا ہے. بس یہ توحید ہے. باقی جو چیزیں وہ مشرکانہ رویے ہوتے ہیں اور اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے آدمی کو. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں عافیہ خان کا. عافیہ، آپ اپنا سوال پوچھ لیں. عافیہ خان اپنا سوال پوچھ لیجیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں فیصل ماہر کا. فیصل ماہر صاحب اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی غامدی صاحب، آپ کی کتاب میں آپ نے لکھا ہے کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو نبی کی حیثیت سے منتخب کیا جاتا ہے ان کی کچھ صفات ہوتی ہیں، مثلاً وہ گناہ سے بچے رہتے ہیں. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بحیثیت نبی انتخاب ان کی پیدائش سے پہلے کس طرح ہو گیا؟ یعنی صفات کا ظہور ہونے سے پہلے انتخاب کس طرح ممکن ہے؟ وضاحت فرما دیجیے. بہت اللہ کے ہاں انتخاب تو اپنے علم پر ہو جاتا ہے، وہ تو ہم میں سے ہر ایک کا ہو چکا ہے. بعض اوقات اس کے اظہار کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے. باقی ہر پیغمبر کو مختلف مراحل سے گزرنا ہوتا ہے. حضرت مسیح بھی اپنی شہادت دینے کے بعد ان مراحل سے گزرے. اسی لیے قرآن مجید نے جو تعبیر اختیار کیا وہ یہ ہے کہ یہ نبوت کی بات کرے گا بچپن میں بھی، وہاں ظاہر ہے کہ ایک معجزے کے طور پر، اور کہولت کی عمر کو پہنچنے کے بعد. انہوں نے کہولت کی عمر کو پہنچ کر نبوت کا دعویٰ کیا. اس میں وہ جو زمانہ گزار چکے تھے ان کے انتخاب کے بارے میں علم الہی کو ان کے عمل نے موقت کر دیا تو وہ منتخب کر لیا. ٹھیک ہے سر. اگلا سوال ہم لیتے ہیں آصف علی سے. آصف، آپ اپنا سوال پوچھ لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 پڑھتے ہیں تو اس میں ایک میرٹ اکثر غامدی صاحب ذکر کرتے ہیں کہ جی کہ جنت کا فیصلہ اس اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین اور عمل صالح کی بنیاد پر ہے. تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سمٹائمز ہم اس کو سیاق و سباق سے ہٹا رہے ہیں، کیونکہ اگر نبوت پر ایمان ضروری نہیں ہے اس کے حساب سے، تو مطلب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ نبوت پر ایمان ضروری ہی نہیں ہے، بس یہ 3 چیزیں میرٹ ہیں اور اس کی بنیاد پر اللہ جنت کا فیصلہ کر دے گا، یا میں اس کو غلط سمجھ رہا ہوں اس آیت میں؟ شکریہ. جی کس نے کہا ہے کہ نبوت پر ایمان ضروری نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی ہی تو یہ دعوت لے کے آئے ہیں. انہوں نے انسان کو بتایا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، یہ اس کے بغیر تو کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا. انسانی عقل تو یہاں آپ کو پہنچا دے گی کہ خالق ہونا چاہیے، وہ یہ تو نہیں بتا سکتی کہ ہے. تو اللہ کے پیغمبروں نے بتایا یہ بات کہ اس کائنات میں جو قانون کار فرما ہے اس کا ایک لازمی نتیجہ جزا و سزا ہے. کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، اسی دنیا میں ہو جاتی ہے.
جس طرح کے بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ جنم جنم میں ہوتی رہتی ہے، یہ کہ وہ ایک دن ہوگی، اس کا دن مقرر ہے، وہ دن آئے گا، اس وقت دنیا اس طرح ختم کر دی جائے گی، سور پھونکا جائے گا، یہ سب کس نے بتایا؟ پیغمبروں نے بتایا۔ پھر اس کے بعد عمل صالح، نیک عمل، اس میں شبہ نہیں کہ بہت سی چیزیں اجمال کی حد تک تو ہماری فطرت میں ودیت ہے، ہم اس کو جان لیتے ہیں، لیکن جو مشتبہ معاملات ہیں ان میں کس نے رہنمائی کی، کس نے متعین کیا؟ پیغمبروں نے۔ تو اس لیے پیغمبروں سے بے نیاز ہو کے یہ میرٹ آئے گا کہاں سے؟ تو آئے گا ہی ان کے ذریعے سے۔ جب ان کے ذریعے سے آئے گا تو کیسی لایانی حرکت کرے گا وہ آدمی کہ یہ کہے گا کہ میرٹ تو میں نے لے لیا، تم واپس جاؤ اپنے گھر؟ مانے گا نا اس کو؟ تو اگر کسی پیغمبر سے لے لیا ہم نے اور نیا پیغمبر آ گیا تو اس کی اطلاع پہنچے گی، اس پر ہمارا اطمینان ہوگا کہ یہ فی الواقع اللہ کا پیغمبر ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اسی میرٹ کی تاکید کرے گا، تو انکار کیوں کریں گے؟ تو اس لیے یہ بحث وہاں ہے نہیں جہاں سے آپ اس کو نکال رہے ہیں۔ جو لوگ وہاں سے پیغمبر پر ایمان کی دعوت نکالتے ہیں وہ بھی وہاں نہیں ہے، اور جو وہ بات نکالتے ہیں وہ بھی وہاں نہیں ہے۔ اس سے پہلے پیغمبری پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے، اور اسی سیاق میں یہ بتایا گیا ہے یہود کو کہ تم اللہ کا پیغمبر آ گیا ہے، اس پر ایمان لاؤ، اور یہ پیغمبر آ کر تمہیں کن چیزوں کی دعوت دے رہا ہے؟ وہی جن کی سب پیغمبر دیتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں اسی پر فیصلہ ہونا ہے، یہ ہے سیاق و سباق۔ تو اس میں وہ بات نکلتی نہیں ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ مطلب کوئی شخص کسی تک پہنچ ہی نہیں پیغمبر کی دعوت، تو پھر تو بات ان تینوں باتوں کو میں نے بیان کر دیا، ان میں کوئی آپ رستہ بتا دیں۔ یعنی 5000 سال کی کم و بیش انسان کی علم کی تاریخ ہے، 2500-3000 ہزار سال کی فلسفے کی تاریخ ہے، ہمارے ہاں اور بہت سے مصلحین پیدا ہوئے ہیں، کوئی بتا دیجیے راستہ اگر اس کے سوا ہے۔ تو اس میرٹ تک آپ پہنچیں گے کیسے پیغمبر کو چھوڑ کر؟ یہ تو انہی کا بتایا ہوا ہے، انہی کا واضح کیا ہوا ہے، ان کی رہنمائی کے بغیر اس میں ایک قدم بھی نہیں چلا جا سکتا۔ بہت شکریہ سر، بات واضح ہو گئی۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں خالد حسین صاحب کا۔ خالد صاحب اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم غامدی صاحب، میں اللہ کا شکر گزار ہوں جو مجھے آپ سے سوال کرنے کا موقع ملا۔ سوال میرا آپ سے یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسلام ایک مذہب کے ساتھ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ کار بھی ہے، تو اس میں اور جو دنیا کے باقی دنیا میں رائج ہیں زندگی گزارنے کے طریقے، ان میں کیا چیز سب سے زیادہ واضح آپ کو لگتی ہے کہ وہ مشترک ہے یا فرق ہے؟ یہ پلیز بتا دیجیے۔ شکریہ۔ دونوں کی بنیاد ہی بالکل الگ ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے اگر فلسفہ بتائے گا، کوئی علم بتائے گا، تجربہ بتائے گا، تو وہ دنیا میں زندگی گزارنے کی چیزوں کو اپنا ہدف بنائے گا۔ یعنی ہماری معیشت بہتر ہونی چاہیے، ہماری سیاست بہتر ہونی چاہیے، ہمارا سماج بہتر ہونا چاہیے۔ مذہب جب یہ بتاتا ہے کہ تمہیں ایک منہاج اختیار کرنا ہے یا زندگی گزارنے کا طریقہ، تو اس کا ہدف یہ دنیا نہیں ہے، اس کا ہدف یہ ہے تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں انتخاب میں کامیاب ہو جاؤ۔ دونوں کا ہدف بالکل الگ الگ ہے، اس لیے دونوں میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے سرے سے۔ شکریہ سر۔ ایک دفعہ پھر میں یاد دہانی کرا دوں کہ آپ کا جو نام ایس غامدی کی پروفائل میں ہے وہی زوم میں ڈسپلے ہو رہا ہو، کیونکہ یہاں پہ کچھ نام ایسے ہیں کہ جن کو میں تلاش نہیں کر سکتا۔ تو اگر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنا نام تبدیل کر لیں زوم میں، اور میں پھر انشاءاللہ آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں احسن اکبر صاحب سے۔ احسن صاحب اپنا سوال پوچھ لیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرا ایک سوال ہے، یہ میں اپنے اندر میں ہر وقت تھوڑا سا ٹینشن میں رہتی ہوں، پلیز آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ بات یہ ہے کہ میرے گھر میں 3-4 ہم ممبر ہیں، جس میں میرے 2 بیٹے ہیں، ایک میرے ہسبینڈ ہے اور ایک میں ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے فیملی ممبر اور کوئی نہیں، یعنی کہ اونلی 4 ممبر فیملی۔ بس مجھے ہر وقت یعنی کہ یہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب وقت آ جائے کہ انسان کو ظاہری دنیا سے جانا ہے اللہ کے پاس، تو اس وقت کے لیے ٹینشن رہتی کہ میں ایک عورت اکیلی ہوں، تو غسل کے لیے مجھے سب سے بڑی ٹینشن رہتی کہ جب میں غسل کرتی ہوں نارملی ویسے ہی، کیا میں اس کو اپنا آخری غسل سمجھ کے اس نیت سے کر لوں، اور بعد میں جب میرا ایسا نزاع کا وقت آ جائے، جو اللہ کا حکم جب آ جائے، تو وہ لوگ مجھے اسی غسل میں کیا میرا ہسبینڈ یا میرے بیٹے مجھے دفن کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شریعت میں کوئی شکریہ مشکل تو نہیں ہے کہ مجھے پلیز اس کو ذرا ایکسپلین کر۔ شکریہ۔ دیکھیے ہمارے دین میں جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اسے اصل میں خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس کو پاکیزہ بنا کر، غسل دے کر، کفن دے کر ہم عزت کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ اور یہ سارا معاملہ اگر خواتین اس پہ حساس ہوں تو پوری احتیاط سے کرنا چاہیے، اور خواتین ہی کو کرنا چاہیے۔ تو آپ اس پہ فکر مند نہ ہوں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ آپ ہر وقت غسل کر کے بیٹھی رہیں، اپنے آپ کو اس وہم میں مبتلا نہ کریں۔
جو کام دوسروں نے کرنا ہے وہ دوسروں کو کرنے دیں. آپ کو غسل جن موقعوں پر کرنا ہوتا ہے اور اللہ کے حکم پر کرنا ہوتا ہے بس اس ذمہ داری کو پورا کریں. تو اگلا غسل اصل میں ایک رسم ہے اور یہ رسم اللہ اور اللہ کے پیغمبروں کی مقرر کردہ رسم ہے. تو اس کو جن لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ اسے ادا کر لیں گے. اس میں آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں زید لکڑا والا سے. زید اپنا سوال پوچھ لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں قرآن جب مطالعہ کرتے ہیں تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ کو ڈسکرائب کرتا ہے تو 3 کیٹیگری ہوتی ہے جس میں ہوا آتا ہے, انا آتا ہے اور نحنو آتا ہے. جیسے ہی, آئی اینڈ وی. تو یہ ڈفرینشیشن کیوں ہے جس میں آئی اور وی اور یو ہوا ہی؟ یہ 3 کیا اس میں مطلب کوئی آیتوں میں جس میں اگر آئی یوز ہوا ہے یا وی یوز ہوا ہے تو کوئی ڈفرینس ہے اس میں کہ بس ایک ہی ہے؟ اچھا جی شکریہ. یہ زبان کے اسالیب ہیں, ہمارے ہاں بھی رائج ہیں. کبھی ہم میں کہتے ہیں, کبھی ہم کہتے ہیں. بلکہ اردو زبان میں بعض علاقوں کے لوگوں کے سامنے تو اگر آپ میں بول دیں تو وہ اس کو بدتمیزی سمجھتے ہیں. ہم ہی کہنا چاہیے اپنے آپ کو. اس کا تعلق زبان کے اسالیب سے ہے. پہلی بنیادی بات یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ اگر فرق کیا جائے, جیسے عربی زبان میں بھی کرتے ہیں, اردو میں بھی کرتے ہیں, تو فرق کیا جائے تو کوئی چیز ہوتی ہے پیش نظر, وہ جہاں جہاں یہ فرق کیا گیا ہے وہ اندازہ کریں تو آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے. یعنی بعض موقعوں پر میں کا صیغہ استعمال ہوتا ہے جہاں التفات کا اظہار کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات وہ صرف سادہ بیان کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. اور بعض موقعوں پر نحنو اہتمام کو, شان کو, جلالت کو بیان کرتا ہے. اور بعض موقعوں کے اوپر وہ اس کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی حیثیت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بلاغت کے پہلو ہیں جن کو ایک صاحب علم بتا سکتا ہے یا دکھا سکتا ہے, ورنہ مدعا کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہوتا. وہ ایسے ہی ہے جیسے ہماری زبان میں مختلف اسالیب میں عربی میں بھی ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں وقاص علی کا. وقاص اپنا سوال پوچھ لیں. جی وقاص آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے والدین سے متعلق. قرآن میں جگہ جگہ والدین کے بارے میں, ان کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہے, لیکن جب والدین ہی آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور آپ کے بتانے کے بار بار کرتے ہیں, تو والدین جب زیادتی کریں تو پھر آپ اس میں ان کو سمجھائیں بھی, لیکن پھر بھی بار بار وہ زیادتی کریں تو آپ کیا کریں اس کے معاملے میں؟ یعنی آپ ان کو سمجھا بھی نہیں سکتے, نہ وہ آپ کی بات سنیں گے کیونکہ آپ چھوٹے ہیں, اور مطلب ریئیکشن میں آپ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ شکریہ. نہیں, آپ کو ریئیکشن میں کچھ نہیں کرنا چاہیے. میں جانتا ہوں کہ والدین بعض اوقات بہت زیادتی کرتے ہیں, اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کی تربیت اچھی نہیں ہوتی. بعض والدین بڑھاپے میں اولاد کے لیے ایک مصیبت بن جاتے ہیں, بڑے مسائل پیدا کر دیتے ہیں, خاص طور پر شادی بیاہ کے موقعوں پر, بعد میں خاندان کے معاملات میں. اسی طرح جو لوگ ہمارے ہاں سے ہجرت کر کے باہر چلے جاتے ہیں, پیچھے والدین رہ جاتے ہیں, اور ظاہر ہے لوگ کچھ کماتے ہیں ان کو بھیجتے ہیں, اس میں بعض اوقات ظلم کی ایسی صورتیں دیکھی ہیں کہ جو ناقابل یقین ہیں. یہ سب ہوتا ہے, لیکن اس سب کے باوجود آپ احتیاط بھی کریں. اگر آپ تھوڑا فاصلہ کر سکتے ہیں وہ بھی کر لیں, لیکن اپنی طرف سے کسی رد عمل کا اظہار نہ کریں. یعنی احتیاط کا آپ کو حق ہے, اپنے مال کی حفاظت کا بھی آپ کو حق ہے. اگر وہ کوئی غلط بات کہہ رہے ہیں تو آپ کو پورا حق ہے کہ اسے ماننے سے انکار کر دیں. یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ آپ کو کسی ظلم, کسی زیادتی کی ترغیب دیں. اس معاملے میں شائستہ معذرت کر دینی چاہیے, لیکن ان کے ساتھ لڑنے, جھگڑنے, ان کو جھڑکنے سے اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. اگلا سوال ہم لیتے ہیں رئیس حبیب کا. رئیس اپنا سوال پوچھ لیں. السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام. حافظ صاحب میرا سوال یہ تھا کہ آپ ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی جو شرح ہے وہ 20%, 10% اور 5% ہے, جبکہ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ رائج ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہے. تو اب جب ہم کس سے بھی یہ گفتگو کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس دلیل نہیں ہوتی. جس طرح ہمارے پاس حدیثوں سے ملتی ہے جو دلیل ملتی ہے یا قرآن و سنت سے جو دلیل ملتی ہے, تو اس کے بارے میں ہم کیا کہہ لوگوں کہ جو 10, 20 اور یہ 5% جو زکوٰۃ ہے اس کے ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ٹھیک ہے جی, شکریہ. نہ آپ نے لوگوں کا موقف پورا بیان کیا نا. میرا زکوٰۃ 2.5% بھی ہے, 5% بھی ہے, 10% بھی ہے, 20% بھی ہے.
مال میں اور بچت میں 2.5% ہے، وہ میں بھی ایسے ہی مانتا ہوں، باقی سب لوگ بھی ایسے ہی مانتے ہیں۔ 5% اس کو نصف عشر کہتے ہیں، ساری مسلمان امت اس کو مانتی ہے، کسی کو بھی اس سے انکار نہیں ہے، وہ پیداوار میں ہوتی ہے۔ اسی طرح عشر یہ 10% ہے، عشر کا مطلب ہے عربی میں 10%، یہ بھی پیداوار میں ہوتی ہے۔ خمس یہ 20% ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ان سے سب لوگ واقف ہیں، تو ان کو واقف کرائیے اس میں سے۔ مال کی زکوٰۃ یا بچت میں جو چیزیں آپ کے پاس ہیں ان کی زکوٰۃ 2.5% ہے، پیداوار یا پروڈکشن کی ہر صورت میں 5, 10 اور 20%۔ اس میں ایک اجتہادی اطلاقی ایک پہلو یہ ہے کہ آپ نے اس کو سیلریز وغیرہ کے اوپر بھی جی وہ اطلاق تو کر دیا۔ اطلاق ہے، جی یعنی اس معاملے میں کسی کے ہاں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں۔ اگلی چیز یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جو نئی پیداوار کی صورتیں ہوئی ہیں ان میں کیا آپ کو کرنا ہے، اس میں نے بتایا ہے کہ نئی صورتوں کا الحاق کیا جائے گا پیداوار سے، بس۔ ٹھیک ہے جی۔